کیا گیا ساتھیوں کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی تحریک کا حصہ نہ بنو، یا اپنی کتاب کے ساتھ وقت گزارو یا ان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وقت گزارو۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف پڑھا دے، میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے بیچ دے۔ حالانکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم علی کے سینے میں تھا، یتفجر العلم من جوانبہ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِيهِ۔ یہ لفظ صرف حضرت علی کے لیے بولا گیا کہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا ایک ایک جسم کا رونگٹا، رواں وہ علم کا چشمہ بن چکا اور ابل ابل کے باہر جا رہا۔ ایک دفعہ فرمایا میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ آئی تھی، اور ایک دفعہ فرمایا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کروں گا، جی کرو، عشاء کی نماز کے بعد کوفے میں کہا چلو بھائی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو بسم اللہ کی با کو شروع کیا، با، ٹھیک ہے، فجر کی اذان ہوگی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اتنے علم والی ہستی فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف سکھا، حرف چاہے دین کا چاہے دنیا کا، دین کا مراد نہیں ہے، حرف کیمسٹری کا، فزکس کا، بایولوجی کا، بوٹنی کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ایک حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، نوکر نہیں۔ نوکر تو تنخواہ دار ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے جو زر خرید ہوتا ہے، کوئی تنخواہ نہیں، مجھے جہاں مرضی چاہے بیچ دے، جہاں چاہے جا کے بیچ دے۔ جن سے پڑھو ادب سیکھو، کہ خدمت سے علم آتا ہے، ادب سے آتا ہے۔ ایک ایسا مولانا روم نے حکایت لکھی، ایک بادشاہ کو پتا چلا فلاں جوگی کے پاس سونا بنانے کا علم ہے، جس کو کیمیا گری کہتے تھے، حکایت ہے، سونا کو نہیں بنا سکتا۔ وہ اس نے اس کو بلایا کہ میں نے سنا ہے تیرے پاس سونا بنانے کا علم ہے، کہتا کوئی نہیں۔ اس نے بہت حکم دے کچھ کوئی نہیں، اگر ٹھکائی کرو اس کی، خوب مارا ان کو کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے نا اس کو کہا چھوڑ دو، اور بھیس بدل کے اس کے پاس پہنچ گیا جنگل میں، کہنے لگا جی میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں درویش آدمی، میری خدمت کیا کرو گے؟ کہ بس آپ کی خدمت کرنی، اور اس کے بعد مالش، خدمت، مٹھ مروڑے، کپڑے دھو، روٹی پکا، یہ کر وہ کر۔ ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، تو وہ کہتا ہے بھائی بچے مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے۔ اگر نہیں تجھے سکھاؤں گا۔ بادشاہ میں نے بڑے لتر مارے، ان میں کوئی نہیں دسیا، تینوں میں دسنا، چلا جا۔ تو اس نے اس کو سونا بنانا سکھایا۔ حکایت میں سبق ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتی۔ اگلے دن بادشاہ غائب ہو گیا تو اس سے اگلے اس کو پکڑوا کے بلا لیا، کہا ہاں بھائی، اس نے جب دیکھا تو وہی بادشاہ، تو ہاں بھائی پھر سونے کا علم لیا کہ نہیں لیا؟ وہ کہنے لگا پھر خدمت سے ہی لیا نا، لترا نال تو نہیں لیا نا، خدمت نال لیا۔ تو ڈگری کچھ اور چیز ہے، علم کچھ اور چیز ہے۔ اگر آپ نے علم لینا تو ان کی آپ کو نا خدمت کرنی پڑے گی۔ خدمت سے مراد یہ تھوڑا کہ مٹھ مرو، صرف ادب کا بول، ادب کا بول، عزت کا بول، عزت کا بول، ادب کا بول۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا آگے اف بھی نہ کر، ان کی دعا لو۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی، ساری دنیا کے جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہیں، اور ان کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اب تیزی سے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کا نام تھا علقمہ۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ کہا ام علقمہ ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کے دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا، بس یہ ناراض، میرے ساتھ میٹھا بول نہیں بولتا، سخت ہو کے بولتا ہے، بس میرا دل توڑ دیا اس نے۔ کہا معاف کرو گے؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر معاف کرو گے؟ کہاں پھر سفارش کرو گی؟ اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ ہاں جی کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلا دے گا۔
تو اب کہا جی پھر تو معاف کرتے ہوں. کہا تو کہو. کہا جی میں نے معاف کیا. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. ان کی زبان سے کلمہ نکلو، ساتھی جان نکلی اور انتقال ہو گیا. ماں کے دکھ دینے نے صحابی کو کلمے سے روک دیا. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول. اللہ 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 اللہ. پھر ہمارا معاشرہ نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے. قوموں کی نفرت، صوبوں کی نفرت، مذہب کے نام پہ نفرت، فرقوں کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، پیشوں کی نفرت. آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے. بچو اس کا واللہ اللہ ایک ہی فائر برگیڈ ہے یہ، اور اس کا ایک ہی پیٹرول ہے یہ. اگر اس سے آگ برساؤ گے تو اسے آسمان کا پانی بھی نہیں بجھا سکے گا. اگر اس سے میٹھے بول بولو گے تو اللہ کی قسم خزاں کے جھونکے بھی تمہارے چمن میں خزاں نہ لا سکیں گے. ہمیشہ بہار دیکھو گے اگر زبان سے میٹھا بولنا سیکھ لو گے. نوکر سے اچھا بولو، مالک سے اچھا بولو، استاد سے اچھا بولو. ایک بہت بڑے غلط کاموں میں آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کو کوئی کسی نے دیکھا مرنے کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ میری بخشش ہوگی؟ کہ وہ کیسے ہوگی؟ آپ تو بہت غلط زندگی گزارتے تھے. کہا میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا، میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا. تو میرے اس فیملی سے کچھ تھے ایسے تعلق، تو میں نے پتہ کروایا تو واقعی ایسا تھا کہ وہ نوکروں کے لیے انتہائی مہربان تھے. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. فرماتے تھے جو پہنو پہناؤ، جو کھاؤ کھلاؤ. ہمارے تو برتن الگ ہوتے ہیں، نوکروں کے برتن الگ اور مالکوں کے برتن الگ. ہماری جماعت گئی سکھر، تو وہاں تھے یہ بھنگی. عام طور پہ بھنگی کرسچن ہوتے ہیں، عیسائی. وہ مسلمان تھے اور ہمارے علاقے ملتان کی طرف کے تھے. مجھے پتہ چلا یہ مسلمان ہیں، تو میں وہاں پہنچ گیا، ان سب کو جمع کیا، بیان کیا. نہ کسی کو نماز آتی تھی، نہ کلمہ آتا تھا، نہ وضو آتا تھا. انہیں دریائے سندھ کے کنارے وضو کروایا، نماز پڑھائی. پھر میں نے ان سے کہا بھئی میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ روٹی کھاؤ. تو ان میں سے ایک بوڑھا کہنے لگا پتر اسا تو گلاس نو ہاتھ لاویے تے اگلے گلاس بن چھڑ دین، تو سانو روٹی کتھوں کھواؤں؟ میں کہا چاچا توڑے نال رل تے روٹی کھاؤں. پتر اسا کرسی تے بہ جاوے تے اگلی کرسی نو پوچھا دین دین بھائی پلیت بہ گئے تے کرسی صاف کرو. تو سانو سدیسیں؟ میں کہا چاچا سدیساں. تو اگلے دن میں نے ان کی ضیافت کی. وہ 50 آدمی تھے جتنے میرے ساتھی تھے. میں نے کہا ان کی پلیٹ میں مل کر کھاؤ، مل کر کھاؤ. جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس کو بعد میں ہاتھ، جس میں پانی بعد میں پانی پیو. تو ایک جب کھانا ختم ہو رہا تھا تو ایک بابے نے کہا پتر آج سانو مڑ مسلمان کیتا ہے، آج سانو مڑ مسلمان کیتا ہے. تو ہمارا معاشرہ عجیب، کوئی نام اسلام کا ہے، معاشرت ہندوؤں والی ہے. وہ ہندوؤں والی چھو چھات. صاحب پیچھے بیٹھیں گے، ڈرائیور آگے بیٹھے گا. ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا صاحب کی شان کے خلاف ہے. صاحب کا برتن اور ہوگا، ڈرائیور کا برتن اور ہوگا. یہ کیا عجیب و قسم. ہم مسلمان تو ہوئے لیکن اتنا گہرا اسلام نہیں آیا کہ ہماری تہذیب کو بدل دیتا. بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، سب بھائی کھا جاتے. ابھی چند دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے باپ آخری دموں پر تھے تو بھائیوں نے جائیداد اپنے نام کروا لی کہ یہ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو آپ ہمارے نام کر دیں. باپ مرا تو مجھے جھنڈی دکھا دی، تیرا حصہ ہی کوئی نہیں، چل بھاگ جاؤ. یہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے. کوئی بچی وراثت کا دعویٰ کر نہیں سکتی، بھائیوں سے مانگ نہیں سکتی، ماں باپ سے کہہ نہیں سکتی. چور پکڑا جائے تو کہتے ہیں لتر مارو منہ کالا کرو. ہر گھر میں چور بیٹھے ہیں جنہوں نے بہنوں کو حق چرایا ہوا. عجب بات نہیں، بہنوں کا حق چرایا ہوا، ماؤں کا حق. ماں بیوہ ہو جائے، بڑے کروڑوں پتی ماں کو 1 روپیہ نہیں دیں گے.
جائیداد میں سے ویسے خرچ کریں گے کہ اماں جی یہ آپ کا 8واں حصہ ہے، آپ جو مرضی کرو، کوئی نہیں کرتا۔ ماں کو یہاں تک نہ پہنچاؤ کہ بیٹے سے کہے مجھے کچھ دو، ماں کو ہمیشہ یہاں رکھو، یہاں وہ ایسے کرے، ایسے نہ کرے۔ اس لیے تو اللہ نے بیوہ کا حصہ رکھا، بہنوں کا حصہ رکھا، باپ کا حصہ رکھا، بھائیوں کا حصہ رکھا، اولاد کا حصے رکھے۔ وراثت کا علم صرف اس امت کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ یہ وہ دین ہے جو نہیں بیان ہو رہا، یہ وہ دین ہے جو بیان نہیں ہو رہا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہو، محبت کا سلوک رکھو، کبھی بھائیوں کے ساتھ پھڈا نہ کرنا، جائیداد چھوڑ دینا۔ حضرت علی کا فرمان ہے فلا تبے آخرتک بدنیاک بل بے دنیاک بآخرتک، کہ جب دین اور دنیا میں ٹکر ہو، دین بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو دین جاتا ہے، تو فرما دین بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ دین بچانا، اسی کو حسین نے ثابت کر کے دکھایا، دین بچایا دنیا ختم کر دی۔ مثبت کردار ادا کرنے والے بنے، منفی کردار نہ ادا کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان بناؤ، نیا پاکستان بناؤ، کیسے بنے گا؟ سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، پل بن جائیں گے، ٹیکنالوجی آ جائے گی؟ نہیں، نیا پاکستان بنے گا جب میں اور آپ اچھے انسان بنیں گے۔ اور اس کو شروع کہاں سے کرو؟ ادھر سے نہیں، یہاں سے شروع کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ مجھے چلنے کے لیے تو کوئی قانون نہیں چاہیے نا، کہ جی پہلے ہم حکومت دو، پھر ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ اسلامی قانون نافذ کریں گے تو اس سے اسلام آئے گا؟ زبردستی سے اسلام آتا ہے؟ سینٹر ماڈل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، اس سے بہت اچھا سکول ہوتا، وارڈن آتے جاتے رہتے تھے، 5 سال 6 سال میں رہا ہاسٹل میں۔ تو ایک ہمارے وارڈن آئے، بڑے نیک استاد تھے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے نا ڈنڈا چلا دیا نماز کا، زبردستی نماز، اور حاضری ہوتی تھی، مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی۔ تو اب کوئی بے وضو جا رہا ہے اور کوئی طالب صاحب کے لیے جا رہا ہے، تو حکومت ہاتھ میں آنے سے دین نہیں آئے گا۔ ہاں، میں یہاں سے شروع کروں، آج کے بعد یہ آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، اسلام نافذ کرو۔ کہاں سے؟ اس پر نہیں، اپنے اوپر۔ اس دل میں غلط جذبہ نہیں آئے گا، اس سینے میں کھوٹ نہیں ہوگا، یہ ہاتھ غلط نہیں لکھے گا، یہ ہاتھ غلط نہیں تولے گا، یہ پاؤں غلط نہیں چلے گا، اس منہ میں حرام لقمہ نہیں جائے گا، اس زبان سے غلط بول نہ نکلے گا۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگلے تبدیل ہوں، ہم نہ تبدیل ہوں۔ مامون رشید سے کہا ایک آدمی نے، تو کیسا بادشاہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون نے کہا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام ہو تم ایسا کرو، پہلے تم ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاؤں گا، تو صرف وہ بدماش تو میں بن جاؤں عمر، تو میں نے کنو پھاتے باہر کٹ چھڑنا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس دیس کو بنائیں، حکومتوں کا انتظار نہ کریں۔ یاد رکھنا، حکومتوں کا مذہب ہمیشہ حکومت ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا، یہ میری بات پلے باندھنا۔ حکمرانوں کا دین حکومت رہا ہے ہمیشہ۔ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا دین دین ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا دین حکومت ہے، حکومت۔ بادشاہوں کا دین اسلام نہیں ہوتا، عیسائیت نہیں ہوتی، یہودیت نہیں ہوتی، ہندو مت نہیں ہوتا، بدھ مت نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی۔ بیچ میں کوئی آئے، عمر بن عبدالعزیز جیسے، صلاح الدین ایوب جیسے، نور الدین زنگی جیسے، اورنگزیب جیسے، جن کے پاس حکومت بھی تھی اور دین بھی تھا، باقی تو حکومت پر دین کو قربان کیا جاتا ہے، نہ کہ دین کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ بھائی میری، چونکہ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، یہ آنکھ میں حیا رہے، آپس میں کوئی کٹھے رہتے ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ہو جائے صلح ہو جائے۔ ان کانوں کو قرآن کا عادی بناؤ، گانے کا عادی نہ بناؤ کہ میوزک سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک آنکھوں کا غلط استعمال اور ایک میوزک، یہ دل کی دنیا کو کلر کر دیتے ہیں۔ کلر والی زمین میں دانہ نہیں اگتا ہے۔ نظر کا جھک جانا،
اور کانوں کا بند ہونا اور زبان کا غلط بول سے رک جانا، یہ دل کو ایسے روشن کرتا ہے کہ سارے شیطان مل کر یہ چراغ نہیں بجھا سکتے۔ یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں، جی کو لگ جائیں تو کر لینا، نہیں تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب میں آخری بات یہ کرتا ہوں، اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کہ جب کوئی مسلمان 3 دن تک نہ بولے، کوئی 3 دن تک نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی فائل بند کر دو، اس کی فائل بند کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی ہیں، حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد، ان سے ایک آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کی اور حضرت امام حسن کی آپس میں کوئی کھٹ بٹ ہو گئی، اتنے بڑے پاکیزہ، یہ بھی اہل البیت ہیں، حضرت علی کی ساری اولاد اہل البیت ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی نسل وہ تو سب سے علی۔ تو محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ دیکھو میرے بھائی، آپ ہو فاطمہ کے بیٹے اور میں ہوں حنفیہ کا بیٹا، جیسے میری ماں آپ کی ماں جیسی نہیں، میں بھی آپ جیسا نہیں، دیکھو آپ ایسا کرو مجھے منانے کے لیے آ جاؤ، اگر آپ مجھے منانے نہ آئے نا تو میں آپ کو منانے آ جاؤں گا، اور اگر میں منانے آیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا ہو جائے، تو برائے مہربانی مجھے منانے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، چونکہ جو منانے میں پہل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا، درجہ بڑا ہو جاتا۔ تو حسن نے خط پڑھا تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئے۔ تو آپ ایک بہت بڑا مجمع یہاں رہتے ہو، اگر آپ کی آپس میں کھٹ بٹ ہے، کوئی ٹیچر کی آپس میں کسی ٹیچر سے کھٹ بٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی کسی اسٹوڈنٹ سے کھٹ بٹ ہے، کسی لڑکی کی لڑکی سے کھٹ بٹ ہے، صلح کر لو، معاف کر دو۔ مرنے والے کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، مرنے والے سے پوچھا کرو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کی یہ منت کرتا ہوں کہ آپس میں صلح کر لینا، یہاں سے اٹھنے کے بعد جب کبھی کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو اپنا حق معاف کر دے گا وہ قیامت کے دن میرے پاس آ جائے، میں سارے حق اللہ سے لے کر دے دوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مالكنا يا خالقنا يا رازقنا يا رازقنا اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے گناہگار بندے روزے کی حالت میں تیرے گھر میں تیرے نام پہ جمع ہوئے، ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہمارا جمع ہونا بھی قبول فرما، اور ہم پر اپنی نظر کرم فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے مسلسل صدا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ۔ یہ سب ہزاروں لوگ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں آئے بیٹھے ہیں، تجھ سے مانگنے آئے ہیں، ہم پہ نظر کرم فرما۔ پوری امت برباد ہوئی پڑی ہے، قتل و غارت ہے، معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، ساری زمین پر تیرے حبیب کی امت کا خون پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں، تو ہمارا وکیل بن جا، کفیل بن جا، ساتھی بن جا، نگہبان بن جا، مہربان بن جا، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہم پہ دشمن نہ مسلط فرما، ہم پر ایسے مسلط نہ فرما جو ہمارے خون سے کھیلے، ہمارے بچوں سے کھیلے، ہمارے بوڑھوں سے کھیلے۔ اے میرے رب، ہم تھکے ہوئے ہیں یا اللہ، جسے تھکا ہوا اور پٹا ہوا اور یا اللہ ہارا ہوا اگر ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے روتا ہے، یا اللہ ہم بھی تھکے ہوئے، لٹے ہوئے، پٹے ہوئے آج تیرے یا اللہ قدموں میں جھکے پڑے ہیں اور تیرے آگے فریادی ہیں۔ میرے مولا، ہمیں نہ حکمرانوں سے گلہ ہے، نہ اپنے سیاستدانوں سے گلہ ہے، نہ ہمیں اپنی فوج پولیس سے گلہ ہے،
نہ ہمیں اپنی افسر شاہی سے گلہ ہے. یا اللہ ہم تیرے آگے اپنا دکھڑا لے کر آئے ہیں. وہ تو خود ہمارے جیسے انسان ہیں, ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے. اے میرے مالک کس کے پاس جائیں؟ تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے. کوئی ہے تیرے سوا؟ تو خود کہتا اولک رب غیری, ہے کوئی میرے سوا کوئی رب؟ جب تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور تو ہی حاجت روا ہے اور ہم تیرے ہی در پر آئے ہیں, تو پھر ہماری سن بھی لے یا اللہ. یا اللہ لاکھوں 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 ایمان والے مرد عورت حرمین میں جمع ہیں اور ہر روز تراویح میں لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں, رو رو کر ہو رہی ہیں. اور یا اللہ آخری رات میں لاکھوں کا مجمع تجھے پکارے گا. یا اللہ اب تو سن لینا میرے مولا, اب تو ہماری مدد کو آ جانا میرے مولا. جیسے تو بدر میں آیا تھا, جیسے تو بدر میں آیا تھا, جیسے تو خندق میں آیا تھا, جیسے تو فتح مکہ پہ آیا تھا, آج بھی آ جا. اگرچہ ہم میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں, عمر جیسا کوئی نہیں, عثمان جیسا کوئی نہیں, علی جیسا کوئی نہیں. وہ تو حقدار تھے, تیری مدد اتری. ہمارا تو حق کوئی نہیں, ہم تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے. تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا, تو نے سمجھایا ہم سمجھ کے نہ دیے, تو نے حرام چیزوں سے روکا ہم انہی میں گر پڑے, تو نے حلال چیزوں کی طرف بلایا ہم ان سے بھاگ گئے. یا اللہ گناہگار ہو کر قصوروار ہو کر تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا. جیسے سائل کا حق تو نہیں ہوتا, خالی منت ہی ہوتی ہے. اے مالک ہماری جھولی بھی خالی ہے, ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں, ہماری صرف منت ہے تیری بارگاہ میں, کوئی دعویٰ نہیں ہے. یا اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب عمر کے زمانے میں کہت آیا تھا, انہوں نے تیرے حبیب کے چچا عباس کو ممبر پہ بٹھا کے اس کی طفیل دعا کی تھی, تو نے بارش برسا دی تھی. آج کون ہے جس کی طفیل دعا کرے؟ دھرتی خالی ہو گئی. ہوں گے کوئی تیرے چھپے ہوئے بندے, ان چھپے ہوئے بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما دے. اپنے ان محبوب بندے بندیوں کی طفیل جن کے دامن پہ گناہوں کا کوئی داغ نہیں ہے, جن کی آنکھ میں حیا ہے, جن کے وجود میں پاک دامنی ہے, اپنے ان جو جس دیس میں رہتے ہیں, جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یا اللہ ہم تم تو ان کی طفیل تجھ سے مانگتے ہیں, ہمارے اوپر رحم فرما. اس مجمع میں کوئی تیرا پسندیدہ ہے تو اس کی طفیل تجھ سے دعا مانگتے ہیں, ہم پہ کرم فرما دے. ہمارا دیس لٹ گیا ہے, پٹ گیا ہے, خون ہی خون ہے, معصوم بچوں کی بوٹیاں ہیں, ہڈیاں ہیں, چیتڑے ہیں. یا اللہ یہ کیسا دیس ہے جہاں مسجدوں میں بوٹیاں اڑ جاتی ہیں. معصوم بچہ اماں کو کہہ کے جاتا ہے روٹی تیار کرو نماز پڑھ کے آ کے کھاؤں گا, واپس اس کی خون آلود شلوار آتی ہے, اس کا کرتا پھٹا ہوا, اس کی بوٹیوں کے چند ٹکڑے آتے ہیں. تھرائی آنکھوں سے ماں کہتی بچہ میں نے تو تمہیں اللہ کے گھر بھیجا تھا, تو کس حال میں واپس آئے. یہ میرے غریب آدمی ریڑی والے کے بچے شام کو انتظار میں ہوتے ہیں, ابا 2 سیر آٹا لائے گا, ہماری ماں گوند کے پکائے گی. شام کو ریڑی بھی نہیں آتی, وہ بھی نہیں آتا, چند بوٹیاں واپس آتی ہیں, وہ کسی ظالم کے دھماکے کا شکار ہو جاتا ہے. اے میرے رب تو کرنا حفاظت. ہمارے حکمران بیچارے کتنی پولیس لائیں گے, کتنی فوجیں لائیں گے, تو امن دے. تو نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال کے دکھایا, تو نے آگ کے ڈیر پہ ابراہیم کو پال کے دکھایا, تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کر کے دکھائی, تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھائی. حفیظ تیرا نام ہے, آجا یا اللہ, آجا, آجا نا, آجا. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. اے عثمانیہ مسجد کے فرشتوں ہمارے ساتھ رو دو, ہمارے ساتھ آمین کہہ دو. ہمارا دکھڑا ہمارے رب کو سنانا. یہاں سے جاؤ گے وہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو, تم بتانا. یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں, تڑپتا چھوڑ کے آ رہے ہیں, ان کی فریادیں سن کے آ رہے ہیں. آؤ ہم مل کے اپنا روٹھا رب منائیں. اللہ مان جانا, اللہ مان جانا, اللہ بس کر دینا, بس کر دینا. جتنا خون بہ گیا ہے اسی پر بس کر دینا, جتنی تباہی آ گئی اسی پر بس کر دینا. باہر دکھا دے تجھے کوئی کمی ہے, تجھے کوئی کمی ہے.